خبردار جو اب آپ نے اس لڑکی کو کچھ بھی کہا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ سکندر تابو سے باہر ہو گیا تھا، وہ مجھ سے بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ میں جو اسے ہمیشہ کی طرح بیلٹ سے پیٹ رہی تھی، یکدم ہی رک گئی اور حیرانگی سے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اس لڑکی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کب سے اس سے ہمدردی ہونے لگی؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس نے تمہاری ماں کے ساتھ… اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتی، وہ میری بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہنے لگا، اس نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اس کی اماں کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اس کی سزا اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو نہیں دے سکتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے میرا بیٹا میرے اپنے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ سمجھاتی، وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، بس امی، مزید نہیں، مزید میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میں مزید اس معصوم لڑکی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ پتہ چلا کہ آپ اس لڑکی کو مار رہی ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا منہ دبوچتی، اپنے بیٹے کی بات یاد آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رک گئی۔ وہ اس وقت کچن کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے پکارا، مما، آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اپنی امی کے حصے کی معافی تو میں آپ سے مانگ چکی ہوں اور میں اب آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے باوجود آپ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ اپنی فضول بکواس بند کرو۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میں تمہاری ماما نہیں ہوں۔ مجھے یہ کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو۔ مجھے تمہارے منہ سے یہ لفظ سننا پسند نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف سکندر کی ماں ہوں۔ اس کے علاوہ میرے کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ماضی کے لمحے دوبارہ سے میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے اس تکلیف سے باہر نکلوں جس نے مجھے پچھلے 20 سالوں سے بے چین رکھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ دن کے وقت وہ مجھ سے بدتمیزی کر کے گیا تھا اور یقیناً ابھی وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ میرا یہ خیال یقین میں بدل گیا جب میں نے اسے اپنے سامنے شرمندہ کھڑے دیکھا۔ مجھے یہ تھا کہ ابھی وہ معافی نامہ میرے سامنے رکھ دے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں امی، آپ کو چاہیے کہ آپ اس لڑکی کا حد سے زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں… میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا اور اسے گھوٹتے ہوئے کہا، تم مجھے دین کے بارے میں زیادہ نہ سمجھاؤ۔ میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے اور تم سے زیادہ علم حاصل کیا ہوا ہے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ جو گناہ وہ کرتی ہے اس کی سزا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ تو میں نے کبھی اسے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اگر میں بدلہ لینا چاہتی تو تم دیکھتے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ وہ تعصب سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شکر ہے اماں کہ آپ بدلہ نہیں لے رہی، ورنہ تو آپ نے اس لڑکی کو جیتے جی مار دینا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے یا پھر وہ دل پتھر کا بنا ہوا ہے؟ میں حیرانگی سے اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے لہجے اور اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں تم اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی تو نہیں لینے لگے؟ اگر ایسی بات ہے تو خیال ابھی اور اسی وقت ذہن سے نکال دو، کیونکہ یہ قیامت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی بھی تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ… اماں بس کر دیں، میں اسے اپنی چھوٹی بہن مانتا ہوں، کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی بات اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ میں صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ باز آ جائیں اور آپ اسے مزید تکلیف مت پہنچائیں۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ آپ کی ایک عدد بیٹی ہے جس کی 2 سال پہلے ہی آپ نے شادی کی تھی؟ سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ… میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کسی عورت کی جوانی کو تباہ و برباد نہیں کیا تھا۔ لیکن امی، آپ ایک معصوم لڑکی کو اس گناہ کی سزا دے رہی ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر اتر آیا تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مجھے تو اب آپ سے واقعی ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہ کی سزا مجھے مل جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی فکر کرنے لگی تھی۔ اس کو کال کیے ہوئے مجھے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ نہ میں نے اس سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف سے فون آیا تھا۔
میں ویسے تو اس کی طرف سے مطمئن ہی رہتی تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھے خاندان میں شادی کر کے بیاہی گئی تھی۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے، اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی تمام ضروریات، اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس میں وہ ہمیشہ ہی مگن رہتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے ویڈیو کال کرتی اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میری روح کو تسکین پہنچاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی بھی اس حوالے سے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر اب بیٹے کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سب کا حساب میری بیٹی دے۔ فکر مندی سے میں نے کال ملائی تو دوسری طرف سے اس کا مسکراتا جگمگاتا ہوا چہرہ مجھے دکھائی دیا۔ وہ اس وقت بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کامران مجھے ایک سرپرائز دے کر گئے ہیں، میں بہت زیادہ پرجوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ امی اگر آپ یہاں پر ہوتی تو آپ کو بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی۔ آپ نہیں جانتی کامران کے ساتھ آپ نے میری شادی کر کے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ میں دوبارہ سے مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے نواسے کے بارے میں پوچھا اور باقی لوگوں کا پوچھا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ سب بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کسی کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ یہاں امریکہ میں زندگی کتنی مصروف ہے، چھوٹے سے لے کر گھر کے بڑے تک سبھی کام پر نکل جاتے ہیں، صرف میں ہی ہوں جس سے کامران کو ایک کام نہیں کرنے دیتے۔ اگر کام کرنے کی کوشش بھی کروں تو وہ فوراً ہی مجھے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ریسٹ کرو۔ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں جس نے مجھے اتنی محبت کرنے اور اتنے خیال کرنے والے شوہر سے نوازا ہے۔ میں نے اسے دعائیں دی اور اسے کہا کہ تم ہمیشہ ہی خوش رہو۔ اچانک ہی اس نے مجھ سے فاطمہ کے بارے میں سوال کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ اپنے آپ پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر میری مسکراہٹ میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں کڑواہٹ آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ امی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ابھی بھی اس پر ظلم و ستم کرتی ہیں۔ امی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس کر جائیں، کیوں آپ اسے تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ سے یہ حساب لے سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ آپ کے 2 بچے بھی ہیں، ابھی تو سکندر کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ سوچیں کہ اگر کوئی ظالم لڑکی اس گھر میں آ جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ وہ دوبارہ سے خاموش ہوئی اور پھر پرجوش انداز میں کہنے لگی، اگر آپ میری بات مانیں تو اس لڑکی کو ہی اس گھر کی بہو بنا لیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی ساری زندگی بہت ہی اچھی گزر جائے گی۔ اپنے گھر کی دیکھی بھالی لڑکی ہے، نہ صرف آپ کا بہت خیال رکھے گی بلکہ آپ کو یہ بھی ڈر نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے بیٹے کو آپ سے چھین لے گی، ورنہ تو وہ آج کل کی لڑکیوں کے بارے میں آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر چالاک ہوتی ہیں۔ پہلے ہی رات اپنے شوہر کو قابو میں کر لیتی ہیں اور پھر مہینے بعد ہی ماں باپ کو یوں ہی چھوڑ کر وہ اسے لے کر چلی جاتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کے متھے بھی اس طرح کی کوئی عورت نہ لگ جائے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر بندہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو غلط بات بھی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ تم ان سب چیزوں کی فکر مت کرو۔ جہاں تک اس لڑکی کو بہو بنانے کا سوال ہے تو یہ مرتے دم تک ممکن نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی میرا بیٹا اسے اپنی بہن ہی سمجھتا ہے، تو تم بھی یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ بیٹے نے تھوڑی دیر پہلے جو مجھے بات کہی تھی اس سے مجھے ذرا سی تسلی تو ہو ہی گئی تھی، لیکن شک ابھی بھی دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ میں یہ مرتے دم تک نہیں مان سکتی کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تب بھی دیکھیں کہ وہ اس کی کتنی سائیڈ لیتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھیجا تھا۔ تب بھی میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ وہ اس کے لیے ملک واپس آ جائے گا کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے میری اس بات سے بھی اعتراض کیا تھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ وہاں پر کسی گوری میم کو پسند کر لے گا، لیکن اس بار بھی یہاں پر آپ ہی غلط نکلی۔ میں اپنے بھائی کو آپ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہوں، مجھے اس کی فطرت کو پتہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جب ایک بار اسے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اور یہاں پر تو سوال اس کی بچپن کی محبت کا ہو رہا ہے تو وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اگر اس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو وہ دراصل آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہی کہی ہوگی۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے کال اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ تم میری پریشانی میں مزید اضافہ کر دو۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم سے باتیں کروں گی تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ چلو اب جلدی سے کال رکھو، تم نے تو مجھے بہت ٹینشن میں ڈال دیا ہے۔ غصے سے میں نے کال کاٹ دی، لیکن کاٹنے سے پہلے ہی اچانک مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی تھی جو یقیناً میری بیٹی کی ہی تھی۔ میرا دل یکدم ہی گھبرا گیا۔ دوبارہ سے میں نے اسے کال ملائی لیکن اب اس کا نیٹ بن جا رہا تھا۔
ہزاروں طرح کے وہم اور وسوسے تھے جو میرے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی بیٹے کے کمرے میں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت کامران کو کال ملاؤ اور اسے بولو کہ میری اپنی بیٹی سے بات کروائے، میرا دل اس کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ مجھے ٹینشن میں دیکھ کر خود بھی فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سوالات جوابات کا وقت نہیں ہے، تم جلدی سے کال ملاؤ۔ کامران نے کال ریسیو کر لی تھی، لیکن اس نے بات کرنے کے بعد یہ بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی ہے۔ دراصل کافی راتوں سے سو نہیں پائی تھی کیونکہ بچہ تنگ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اسے جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے کال کیے ہوئے مجھے صرف 15 منٹ ہی گزرے تھے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ 15 منٹ کے اندر اندر کوئی بھی کام کرنے کے بجائے وہ جا کر سو گئی ہو۔ میرا دل بے چین تو تھا، لیکن اپنے داماد کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میری بیٹی نے جتنی اس کی تعریفیں کر رکھی تھیں اور جتنا اسے سر پر چڑھا رکھا تھا، اس کے بعد مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ 2 دن گزر گئے تھے، میں نے اس دوران فاطمہ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی میں اسے کوئی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میرا بیٹا ان دنوں چھٹیوں پر گھر تھا۔ اس نے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جانا تھا۔ اس کے لیے وہ بہت زیادہ پرجوش بھی تھا۔ گھر میں ایک چیز جو میں شدت سے نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں ہی فارغ وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف ہوتے تھے، یا پھر چھت پر کنوں کی ٹوکری لے کر چلے جاتے تھے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس لڑکی کو خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یقیناً وہ بھی جاگتی ہوئی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت جلد ہی اس کی آنکھوں سے وہ خواب ہی چھیننے پڑیں گے تاکہ اس کی کوئی امید باقی ہی نہ بچے۔ میں اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی خوشی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھ کے میں فارغ ہوئی تو دیکھا صحن میں دونوں موجود نہیں تھے، نہ جانے کہاں پر چلے گئے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اچانک ہی میرا دھیان چھت کی طرف گیا۔ میں دبے ہوئے قدموں سے وہاں پر جانے لگی، دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں پر آخر کیا چل رہا ہے کہ اچانک ہی اپنے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ تم صرف اور صرف ایک بار اپنی محبت کا اظہار کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنا لوں گا اور عزت بھری زندگی دوں گا۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی کہ میں تم سے محبت کا اظہار کرنے میں کوئی خامی محسوس نہیں کرتی، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ بے شک میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں، پھر بھی تمہاری ماں مجھے قبول نہیں کرے گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہیں، اور جب انہیں اس بارے میں پتہ چلے گا تو ان کی نفرت میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں میرے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ یہ لڑکی اس قدر چالاک ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے میرے سامنے کھڑے ہونے پر بھی تیار ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے یہی چیز دلا رہی تھی۔ میں تیزی سے وہاں پر گئی اور اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے بیٹے سے پوچھنے لگی کہ اس پہر تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ محلہ کس قدر چھوٹی ذہنیت کا مالک ہے؟ شام کے اس پہر تم دونوں کو یہاں پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر لوگ کچھ بھی کہانی بنا سکتے ہیں۔ ارے امی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محلے والے بہت اچھے ہیں، میرے بیٹے نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن فاطمہ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں، مگر میں نے اس پر یقین کی مہر نہیں لگائی، بلکہ نارمل انداز میں انہیں کہا کہ چلو اب جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ میں خود بھی پلٹ گئی۔ اپنے پیچھے مجھے دوبارہ سے فاطمہ کی آواز سنائی دی تھی، جو فکر مندی سے اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ ہماری باتیں سنتی تو وہ سارے محلے کو سر پر اٹھا لیتی۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو اور پرسکون ہو جاؤ۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تب تک تمہیں کسی بھی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ پہلے مجھے جس چیز پر شک تھا اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب اس لڑکی کا بھی یہاں سے نکالا جانا بہت ضروری تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مستقبل کی فکر مجھے پریشان کیے جا رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باہر سے گزرا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی چور داخل ہو گیا ہو، کیونکہ آج کل آس پاس کے علاقوں میں چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھیں۔ مگر جب میں نے باہر سے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز سنی تو میرے ذہن میں فاطمہ کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی شدید نفرت جاگی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر میں اپنے بستر سے اٹھی اور باہر چلی گئی، جو اس وقت کچن میں ہی موجود تھی۔ میں نے اس کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ سے اس کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔
اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اپنے منہ سے ایک بھی آواز نکالی تو زندہ تمہیں زمین کے اندر دفن کر دوں گی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی اسے کچھ بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میری ایک گھوری پر وہ خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ اسے جتنی بھی ہمت ملتی تھی وہ سب میرے بیٹے کی موجودگی پر ہی ملتی تھی، ورنہ جب وہ یہاں پر نہیں ہوتا تھا تب تو اس میں دم بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے سامنے اپنی زبان چلا سکے۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا تھا کہ میرے بیٹے سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا، تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، میں سکندر سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں آپ کے پاؤں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے کبھی بھی اس انسان سے جدا نہ کیجیے گا۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل کسی کی طرف مائل ہوا ہے، اس سے دور کر کے میرے دل کو تکلیف نہ پہنچائیے گا، میری روح پہلے ہی گھائل ہے، اگر مجھے اس سے جدا کر دیا گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس کی یہ ساری باتیں مجھے کتابی لگ رہی تھیں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا کہ اس بات کو کرنے سے پہلے ہی تمہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا چاہیے تھا کہ وہ کسی بھی طور پر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو سلوک تمہاری ماں نے میرے ساتھ روا رکھا ہے اس کے بعد تو میں کبھی بھی اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ تم صرف اور صرف اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارو گی۔ اگر دوبارہ تم نے میرے بیٹے کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ پر بھیج دوں گی جہاں سے کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکو گی، اور جہاں پر کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا، یہاں تک کہ تم میرے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گی۔ اگر تم اس سے واقعی محبت کرتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ تم اس سے جدا نہ ہو تو اپنی محبت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اس گھر سے باہر نہیں نکالوں گی۔ اس کے لیے تمہیں اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہوگا، تمہیں اپنی محبت میرے بیٹے کے دل سے نکالنی ہوگی، تمہیں اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے احساسات، جذبات سب ختم ہو گئے ہیں۔ اگر تم اس سب میں کامیاب ہو جاتی ہو تو تمہیں اس گھر سے دور نہیں کیا جائے گا۔ میں اسے چاشنی دے رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری بات مان جائے گی، لیکن وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں مرتے دم تک اس سے دور نہیں ہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ میں نے اس سے سچی محبت کی ہے، اگر میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، اور مجھے خالی ہاتھ رہنے سے ہمیشہ سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ پہلے مجھ سے میرا باپ جدا ہو گیا تھا، اب میں اس ایک مسیحا کو خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ سے بغاوت کرنی پڑی تو میں یہ بھی کر گزروں گی۔ وہ اس وقت بغیر کسی خوف و خطر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جوتا اتار لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ کبھی بھی پلٹ کر مجھے نہیں مارے گی اور نہ ہی کسی قسم کا رد عمل دکھائے گی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک میں اسے مسلسل مارتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ آہیں بھر رہی تھی اور اپنے رب سے فریادیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا اللہ، کیا میں اتنی بے مول ہوں کہ آپ کے نزدیک میری ذرا بھی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے جو آپ نے مجھے ایک ظالم عورت کے ہاتھ میں یوں بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے؟ یا اللہ، مجھ سے اب یہ تکلیف مزید برداشت نہیں ہو رہی، یا اللہ کوئی معجزہ کر دے، یا میری مدد کے لیے بھی فرشتوں کو یا ابابیل کو بھیج دے۔ اس کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ رک گیا تھا، کیونکہ میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، اپنا آپ مجھے پہلی بار ظالم محسوس ہو رہا تھا، اور واقعی اس وقت مجھے یہ لگا تھا کہ میں اس لڑکی پر ناحق ظلم کر رہی ہوں، مجھے اسے اس قدر نہیں مارنا چاہیے۔ میں وہیں پر رک گئی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میں نے خود بھی تو ماضی تکلیف میں گزارا تھا، آخر کیسے میں اس سب کو بھول سکتی تھی؟ جنید کے ساتھ میں نے پسند کی شادی کی تھی، ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کی تو سب لوگوں نے ہی مخالفت کی تھی اور صاف الفاظ میں مجھے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا، دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے خاندان والے ظالم مشہور تھے۔ کسی نے میری ماں کو یہ بھی بتا رکھا تھا کہ جنید نے پہلے اپنی کزن سے نکاح کیا تھا، لیکن چونکہ اس کی ماں حد سے زیادہ ظالم تھی، اسی وجہ سے یہ نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا۔ سب لوگ ہی میرے گھر والوں کو منع کر رہے تھے، لیکن میری آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بس کسی طرح سے اس انسان کو حاصل کرنا چاہتی تھی جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ وہ میری جوانی کا پہلا عشق تھا جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی تھی، میں اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اس انسان کو خود سے جدا نہیں کر سکتی، وہ میری کل کائنات ہے، اس سے جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی سانسیں پھر سے جدا کر دوں۔ اس وقت میں نے بھی اس طرح کے ڈائلاگ بولے تھے، تب میرے ماں باپ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہا، بیٹا میرے بڑھاپے پر رحم کرو، مجھے اس قدر تکلیف میں مبتلا نہ کرو جو میری برداشت سے باہر ہو۔
پہلے ہی میں بیمار ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں ہے کب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ خدا کے لیے جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے اس ذلت سے نہ نوازو۔ میں نے ابا کو کہا تھا کہ ابا، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، میں نے صرف اور صرف محبت کی ہے اور اس محبت کو حاصل کرنے جا رہی ہوں، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ مجھے اس سب سے روکیں گے تو آپ میرے ساتھ ظلم کریں گے۔ اپنی پسند کا انسان میرا حق ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جس حد سے بھی گزرنا پڑا میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ جنید کی محبت نے واقعی مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ اس رات ہی میرے ابا ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے۔ اماں میرا چہرہ دیکھنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی میں اس انسان کے پاس چلی گئی تھی جس نے مجھے قبول کیا تھا۔ اس نے مجھے عزت بھی دی تھی، اس سب میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی ماں اور بہن بہت ظالم تھے۔ اس وقت میری نند کی شادی کو صرف 2 سال ہی گزرے تھے۔ ہر روز ہی وہ منہ اٹھا کر میرے گھر آ جاتی تھی، میرے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا پسندیدہ ٹاپک صرف اور صرف میری ذات ہی ہے۔ شروع کے دن تو بہت ہی اچھے گزرے۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اس دوران میں نے اپنے گھر والوں کو بھی مکمل طور پر بھلا دیا تھا۔ مجھے کبھی کبھار اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن میرا شوہر مجھے تسلی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، بس وجہ یہ بن گئی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، لیکن جب بھی اس کی بہن گھر میں آتی تھی کوئی نہ کوئی فساد مچ جاتا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بہن کی وجہ سے میرے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت ہی خوفناک تھی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تو اس نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ اپنی بہن کی وجہ سے وہ مجھ پر شک بھی کرنے لگا تھا۔ اس کی بہن نہ جانے اسے کس طرح کی باتیں آ کر بتاتی تھی کہ وہ مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ اگر میں کسی سے کوئی بات کر لیتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور اکثر ہی مجھے یہ بات کہتا تھا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ مجھے اب تمہاری ذات پر ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس نے پہلے کبھی بھی نہیں کہی تھیں۔ ایک بار میں نے اپنی نند کو اسے بھڑکاتے ہوئے سن لیا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی ایک نمبر کی عیاش انسان تھی۔ میں نے اس کے خاندان کے بارے میں پتہ لگایا ہے، سب لوگ ہی یہی بات بتاتے ہیں کہ اس کے ہر دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے کبھی بھی میکے لے کر نہ جانا، ورنہ وہاں پر تو تمہارا کوئی بھی لحاظ نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہاری کوئی عزت ہوگی۔ اگر تم میری ایک بات مان لیتے ہو تو اس عورت کو ہی چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ بہت جلد ہی وہ تمہیں چھوڑ کر بھی چلی جائے گی۔ اس دن میں نے اپنی نند کے ساتھ بہت لڑائی کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ آخر تم کس طرح کی عورت ہو جو دوسری عورت کا گھر توڑ رہی ہو۔ میرے شوہر نے اس دن دوبارہ سے مجھے مارا تھا، لیکن پھر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے شوہر کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ میری نند بھی موجود تھی، وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو میری گود میں آ گئی تھی۔ میری ساس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور روتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے اس بچی کو سنبھال لینا اور اس کی پرورش کرنا۔ پھر چند سالوں کے بعد میری ساس بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ساری جائیداد کی میں واحد ہی وارث تھی۔ میرے شوہر کی کچھ دکانیں بھی تھیں جس سے ہر مہینے ہی ایک موٹی رقم آ جاتی تھی، جس سے اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ میں اور میرے بچے بہت ہی پرسکون انداز میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب میں اس لڑکی کو دیکھتی تو میرے اندر شدید نفرت ابھرتی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں۔ 1-2 بار تو میں نے اسے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ قتل کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ سے تو انسان نہ تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی اس کی آخرت میں کوئی جگہ ہوتی ہے۔ مگر اس سب کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی نظر انداز کر رہی تھی کہ ایک یتیم کے ساتھ ظلم کرنا بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب اس میں اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف 5 سال کی تھی جب اس کی ماں چل بسی تھی۔ میرا بیٹا 1 سال بعد اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ اس سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ بچپن میں تو میں نے اس سب کو نظر انداز کیا، کیونکہ بچوں میں اکثر دوستی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی دوستی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ دوستوں سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ بن گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی مجھے اس چیز کا احساس ہوا، میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس لڑکی کو راستے سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس رات تو میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی، اور ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ میں کبھی بھی آپ کے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب مجھے خود ہی کوئی چال چلنی تھی۔ میں نے اس رات جا کر اپنے بیٹے سے بات کی اور اس سے جب اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر امی میں آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری ذات سے نفرت محسوس ہونے لگے۔ میں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا،
تم صرف اور صرف مجھے اپنی پسند کے بارے میں بتا دو، اس کے بعد تم دیکھو کہ میں تمہیں کیسے تمہاری محبت سے ملاتی ہوں۔ میں نے اسے اپنی ماضی کی کہانی بھی سنا دی تھی، لیکن میں نے اس میں بھی زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ کی تھی۔ اس بات کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کو پہلے ہی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کی ماں کے ساتھ اس عورت نے کس قدر ظلم کر رکھے ہیں۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ امی جان، اب دیکھیں اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں وہ لڑکی پسند ہے؟ تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری اس سے منگنی کے لیے تیار ہوں، کل ہی میں تمہاری اس کے ساتھ منگنی کر دوں گی، مگر پھر تمہیں 2 سال کے لیے ملک سے باہر جانا ہوگا اور کمپنی میں نوکری کرنی ہوگی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی ایک جاننے والی سے بات کر دی ہے، جب تم ملک واپس آؤ گے تو میں تمہارا نکاح کر دوں گی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پرجوش انداز میں کہنے لگا، امی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں۔ میں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اگلے دن دونوں کی منگنی کی ایک چھوٹی سی رسم ادا ہو گئی تھی۔ مہینے کے بعد میرا بیٹا ملک سے باہر چلا گیا۔ اس رات ہی میں نے اس لڑکی کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی کو میں نے گھر بلا لیا تھا جس کے ساتھ میں نے اس کا نکاح فکس کر دیا تھا۔ وہ بیچاری بے یقینی کے تاثرات لیے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے پیار سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تمہیں کیا لگا تھا اتنی جلدی میں اپنا پیارا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں گی؟ اگر تو تم نے یہ سوچا تھا تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ وہ صرف اور صرف میری پسند کی ہی لڑکی سے شادی کرے گا اور اس کو میں یہ بتا دوں گی تو کہ تم اس گھر سے بھاگی ہو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں بغیر نکاح کیے تمہیں اس مرد کے ساتھ بھیج دوں گی۔ اس کے بعد یہ تمہارے ساتھ جو مرضی سلوک کرے میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ اسے اپنی عزت کے کھو جانے کا سب سے زیادہ غم تھا۔ روتے ہوئے اس نے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتی ہوں، وہ آپ سے اس کا حساب لیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس کی بے وفائی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پہلے تو اس نے یقین نہیں کیا، لیکن جب میں نے اسے وہ ویڈیو بھیجی جو میں نے زبردستی بنوائی تھی تو اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ اگلے ہی دن میری بیٹی میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اپنا چھوٹا بچہ اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ماں میں مزید اب یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں وہ انسان حد سے زیادہ ظالم ہے، اس نے مجھے بہت مارا ہے، یہاں تک کہ وہ تو میرے بچے کو بھی جان سے مارنے لگا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے، اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نہ جانے میری بیٹی کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن میرا ذہن تو اس کی اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ اس سے طلاق لے کر وطن واپس آ گئی ہے۔ اپنی جوان بیٹی کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو کال کر کے میں نے ملک واپس آنے کے لیے کہا تو اس نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب میرے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا ہوا، میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، آپ کبھی بھی میرا چہرہ نہیں دیکھیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ میں مکمل طور پر اکیلی رہ گئی تھی۔ ستم تو یہ ہوا کہ جن دکانوں کے کرائے پر مجھے امید تھی کہ اس سے گھر کا اچھا نظام چل جائے گا، وہ بھی کسی نے زبردستی چھین لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے کیس کیا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا اور ہم ہمیشہ کی طرح بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ بیٹے کو دوبارہ سے کہا، کال ملائی، مگر اس نے نمبر ہی تبدیل کر لیا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک گھر بچا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو حالات اتنے خراب ہو گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور نہ ہی پیسے تھے کہ باہر سے خرید کر لا سکتے۔ اس کے بیٹے کے لیے دودھ بھی ختم ہو جاتا، نہ جانے کتنے کتنے گھنٹے وہ روتی رہتی تھی۔ میں نے پوری زندگی عیاشی میں گزاری تھی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب میں نے گھر سے باہر نکل کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں ایک بڑے گھر میں کام کرنے کے لیے گئی کہ مجھے اچانک ہی اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر فاطمہ کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ مجھے شرمندگی کا شدید احساس ہوا، میری آنکھیں زمین پر ہی جم گئی تھیں۔ وہ پریشانی سے میرے پاس آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ میں یہاں پر بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا شوہر صرف 1 مہینہ ہی زندہ رہ سکا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ساری جائیداد میرے نام ہی ہے۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں ہی سنبھال رہی ہوں اور میں نے انہیں اپنی اولاد مان لیا ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں، مجھے کسی قسم کی کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔
اس نے جب سکندر کے بارے میں پوچھا تو میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں پتہ لگوا کر دو۔ تقریباً 2 دن کے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ وہ وہاں پر شادی کر کے ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ جو ظلم میں نے اس بچی کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا تو مجھے مل گئی تھی۔ میری اپنی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا تھا، مگر فاطمہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ ہر مہینے ہی وہ ایک رقم بھیجتی جس سے میں اور میری بیٹی گزارا کرتے۔ مجھے شرمندگی کا شدید احساس ہوتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا تھا اور شاید یہی میری سزا تھی۔